السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز عزیز بچوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی نسبت سے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس پہ عمل کی نیت سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ جیسا کہ آپ بچے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر سنڈے 11 سے 12 ہماری تربیتی کلاس رہتی ہے، اور تربیتی کلاس میں ہم 5 موضوع کور کرتے ہیں۔ پہلا، اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کی پہچان حاصل کرنا، توحید کا علم حاصل کرنا۔ دوسرا، اس کے اندر پھر اور بھی موضوعات ہوتے ہیں، جیسے دعا کا سیکھنا، نماز کا سیکھنا، آداب کا سیکھنا، اسلامک آداب، اور قرآن کی آیتیں یاد کرنا، حفظ صورتیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا موضوع ہوتا ہے غلط فہمی کا ازالہ، جو غلط فہمیاں ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی، خود مسلمانوں کے بیچ میں غلط فہمیاں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یا رسول اللہ کو نہیں مانتے، یا ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ غلط فہمیاں جو ڈالی جاتی ہے، اس کا ازالہ۔ یا مسلمان اور غیر مسلمان کے بیچ میں غلط فہمیاں کہ مسلمان آتنکواد ہے، یا مسلمان جہاد یعنی کٹنے کاٹنے مرنے مارنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ جہاد عربی لفظ ہے جس کی میننگ ہوتی ہے جد و جہد، اسٹرگل، کوشش، اسٹرگل کرنا، اس کی یہ میننگ ہوتی ہے۔ تو ہر قسم کا جد و جہد اور کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ اور پھر جہاد کی قتال بھی ہوتا ہے۔ عورتوں پہ اسلام ظلم کرتا ہے، عورتوں کے لیے پڑھائی نہیں ہے، اس قسم کی جو غلط فہمیاں ہیں، 4 شادیاں کرتے ہیں، اس قسم کی جو غلط فہمیاں ہیں، اس غلط فہمیوں کا ازالہ، تاکہ مسلمان اور غیر مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہیں، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں، غیر مسلم بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اپنے پالنہار سے ڈرو۔ یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، اپنے پالنہار، اپنے مالک سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی، اور پھر یہ سنسار کو بسا دیا۔ تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اس نسبت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ غلط فہمی جب دور ہوگی تو ہم لوگ مل جل کر کے رہیں گے اور ہمارے ملک کی ترقی ہوگی۔ اور اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو ہمارا ملک دوسرے ملکوں سے، دوسرے دیشوں سے پیچھے ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر کے رہیں، اور مسلمان بھی آپس میں مل کے رہیں۔ اور ایک غلط فہمی کہ ہمارے اندر غلط فہمی آ گئی کہ اسلام کے اندر یہ برائیاں ہیں، تو یہ ساری تینوں قسم کی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ تیسرا، اسلام اینڈ ماڈرن سائنس جو آج ہمیں ریسرچ کر کے اور انوینشنز کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے پاس لے کر کے آ رہے ہیں، جو کھوج ہمارے پاس آ رہی ہے، وہ پہلے سے ہی قرآن کے اندر موجود ہے۔ جیسے سورج اور زمین ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، زمین گول ہے، ہر پیڑ اور پودے کے اندر میل اور فیمیل ہوتے ہیں، یعنی جان ہوتی ہے۔ بچہ کس طریقے سے پروان چڑھتا ہے، بنتا ہے، اس قسم کی جتنی بھی جو
ایجادات ہوئی ہیں یا ریسرچ ہوئی ہیں، یہ پہلے سے ہی موجود ہے. تو ہمیں اور یہ جان کر کے ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بارے میں وہ چیزیں بتائی ہے جو آج سائنٹسٹ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اور کئی زندگیاں ختم کر کے اور جس کو حاصل کرتے ہیں. ایسی تعلیمات، ایسا علم ہمارے پاس ہے. تیسرا ہمارا موضوع ہوتا ہے یا چوتھا موضوع ہوتا ہے ہماری تاریخ. کہ ہماری تاریخ وہ تاریخ ہے کہ اسلام کے مسلمان عالم اور حافظوں نے جو سائنٹسٹ بنے ان کی جو ایجادات ہیں، انوینشنز ہیں، وہ کس قدر ہیں. یعنی یوں سمجھے آپ کی 90% ایجادات مسلم سائنٹسٹوں کے ہیں جو حافظ اور عالم تھے. جیسے آنکھ کا آپریشن اور لینس کا بنانا، کیمرے کا بنانا، اور بھی اس قسم کے بے شمار چیزیں. اسلامی تاریخ میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا. جیسے سہولیت کی چیزیں تو عطا ہی کیا، ساتھ میں اچھے لیڈرز دیا، اچھے ٹیچرز دیا. تو صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی تاریخ پتہ چلے. اور وہ لیڈرز جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں ایک بڑا کردار جن کا رہا ہے، جیسے ابو کلام آزاد اور بھی دوسرے، مولانا ابو کلام آزاد ہے نا، اور بھی دوسرے جو لیڈرز ہمارے گزرے ہیں اور جنہوں نے شہادت پائی ہے ہندوستان کی آزادی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خاص موضوعات ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں، یعنی اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کر کے ہم لوگ بتاتے ہیں. یہ ہمارے ہر ہفتے کلاس رہتی ہے. آج کیونکہ رمضان المبارک اپنی ساری خیر و برکت کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکا ہے الحمدللہ، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہم زندہ رہیں کہ ہم رمضان المبارک جیسے مہینے کو پالیں. تو اس نسبت سے آج ہماری خاص کلاس رہے گی کہ رمضان کیسے گزارے، اور رمضان ایکشن پلان آج آپ کو بتایا جائے گا. جو ایکشن پلان آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، ایکشن کرنا ہے، عمل کرنا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک مہینہ ہے. صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رمضان مبارک مہینہ ہے. حدیث نمبر 50. رمضان آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے. یہ مبارک کتاب کے نزول کا مہینہ ہے. سورہ صاد آیت نمبر 29 میں بھی اللہ نے فرمایا. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جیسے یہ مہینہ آتا ہے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نیکی کے کام کرنے کے طرف آواز دینے کے لیے ندا لگائی جاتی ہے کہ نیکی کے کام کرنے والوں نیکی کی طرف آؤ، برائی کے کام کرنے والوں رک جاؤ. ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1331 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 681 اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے. روزے دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ہر عمل. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. مسلم شریف حدیث نمبر 1151. تو کیا پتہ چلا کہ ہر نیکی کا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ پلان اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے اور وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ رب العزت سب کچھ علم رکھنے والا ہے. لیکن روزے کا اجر نہیں بتایا جاتا اور روزے کا اجر اللہ دیتا ہے. تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر اس کا عطا کرے گا.
اس کا اجر بہت زیادہ ملے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ روزے کی حفاظت کرنی ہوگی کہ روزے میں ہم سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارا روزہ کمزور ہو جائے اور ٹوٹ جائے۔ اس کے تعلق سے ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ تو ہر قسم کے گناہ سے ہمیں بچنا ہے اور ہر قسم کی نیکی کے کام کو ہمیں کرنا ہے۔ روزے کی اجر بہت زیادہ ہے، جیسے روزہ رکھنا جیسے مسلمانوں پر فرض بھی کیا اللہ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیوں روزہ فرض کیا؟ اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ مہینہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارا کیریکٹر بہت اچھا ہو جائے، ہم متقی بن جائیں۔ یعنی جس طرح ہم یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں ویسی ہی ہمارا پورا سال گزرنا چاہیے، اسی نیکی کے ساتھ۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ روزے دار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر ہم سچا روزہ رکھتے ہیں، یعنی ایسا روزہ جس میں جھوٹ، غیبت، چگلی نہ ہو، مار پیٹ نہ ہو، امی ابو کی نافرمانی نہ ہو، اور ہر نیکی کا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا کام بھی ہم کرتے جائیں، بڑی نیکیاں بھی کریں، جیسے وضو بنائیں تو ہم مسواک کریں، صبح اٹھنے کی دعا پڑھیں، صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد دوسرے کوئی کام کریں، جو جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں سنتیں ہیں وہ ساری سنتوں پر ہم ادا کریں، بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سامنے سے کھائیں۔ تو جو بھی سنتیں ہیں اس کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور ایسی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1397 اور مسلم شریف حدیث نمبر 14 روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، مطلب ان کو استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا اس خاص دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے۔ روزے دار کے لیے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم سچا اور پکا روزہ رکھیں گے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1901 اور مسلم شریف حدیث نمبر 559۔ روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دیکھیں منہ سے بدبو آتی ہے تو ہم کوئی پسند نہیں کرتے نا، لیکن اللہ رب العزت اس بو کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسواک نہ کریں، نہیں، مسواک تو ہم کو کرنا ہے، لیکن معدے کی جو وجہ سے جو خوشبو بدبو آتی ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس نے سب سے چھپا کر کے رکھا روزے کو، اس نے اپنی بھوک کو، پیاس کو چھپا لیا، کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور اس کی بو سے بھی خوش ہوتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1904۔ روزہ قیامت، روزے دار قیامت، روزہ جو ہے وہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، جیسے قرآن سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ تو ایسا قیمتی یہ روزہ ہے کہ یہ روزہ ہمیں، ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ ان سے معاف کر دے اور اسے جنت میں داخل فرما دے۔ تو رمضان المبارک کو ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ ایک سیزن ہے، جیسے کہ کل اگزامپل سے بتایا گیا تھا کہ یہ عظیم سیزن ہے، اور سیزن میں کوئی دکاندار، بزنس کا سیزن ہے نا، دیوالی کا سیزن ہے، راکھی کا سیزن ہے، یا عید کا سیزن ہے، اور بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ خریدنے والے آ رہے ہیں اور تیزی سے خرید کے جا رہے ہیں۔ ایک دکاندار نے اپنی دکان میں سارا مال لا کر کے رکھا، سامان لا کر کے رکھا اور سو گیا، تو کیا ہوگا؟ گراہک اس کے سامنے سے نکل جائیں گے، یعنی اس کا کمائی کا پورا موقع نکل گیا، دوپہر کی کمائی کا موقع بھی نکل گیا، شام کی کمائی کا موقع بھی نکل گیا، دن بھر وہ سوتا رہا۔ تو پھر ایسے دکاندار کو آپ کیا کہیں گے؟ ایسے دکاندار کو کہیں گے کہ اسے اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو ایسی اب ہمارا سیزن آیا ہے، اور یہ سیزن کے اندر بہت بڑی بڑی نیکیاں اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ کیا ہے،
اور کئی نیکیاں آسان کر کے لائیے، جیسے تہجد ہر کوئی کسی کا پڑھنا آسان نہیں ہوتا کہ رات میں اٹھ کر کے اور وہ تہجد کی نماز پڑھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیسلٹی دے دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی جماعت کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو، اور صحابہ اکرام نے پڑھ کر کے دکھایا، صحابہ کا عمل نبی مکرم کی زندگی میں ہمیں مل گیا، تو اب یہ اجر بھی ہمیں مل جائے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں روزے کا بھی عمل ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک میں جو ہے یہ رات کی عبادت یعنی شب قدر بھی ہے، اعتکاف بھی اسی مہینے میں ہے کہ 10 دن ہم پوری دنیا سے کٹ کر کے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں پوری دنیا سے اور اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طریقے سے رمضان میں ایک عظیم رات ہے جو 365 راتوں میں صرف ایک بار آتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کوئی شخص 1000 مہینے عبادت میں گزار دے، کچھ نہ کرے صرف عبادت کرے، تو اس سے بھی بہتر ہے یہ ایک رات کی عبادت۔ تو اس ایک رات کا ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے، اور یہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کی اذان ہوئی آپ افطار کر رہے ہیں اسی رات میں کر رہے ہیں، تو افطار کو بڑے اہتمام سے کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے، ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائیں گے۔ کیسی عبادت کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے آئے گا رمضان ایکشن پلان میں کہ ہم اس میں کس طریقے سے عبادت کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایسی بے شمار فضائل کہ رمضان میں اگر ہم عمرہ کرتے ہیں تو اس کا حج کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ہر نیکیاں بڑھ جاتی ہے، اور 2 نیکی ایسی ہے کہ جس کا اجر فرشتے نہیں جانتے، نہیں دے سکتے، اور اس کا اجر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ادا کرے گا یا دے گا۔ اور وہ 2 نیکی کون سی ہے؟ ایک نیکی ہے رمضان میں روزے کا رکھنا، اور دوسری نیکی ہے صبر۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کا اجر بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ روزہ رکھ رکھ کر کے کمزور ہو جائیں گے، اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ صبر کر رہے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہونے دے رہے، کسی کو بتا نہیں رہے، کسی کو جتا نہیں رہے کہ مجھے تو روزہ لگ گیا، تو میں تو بغیر سحری کا روزہ ہوں، اور کوئی کسی کے اوپر لعن طعن کرنا یعنی غصہ دکھانا کہ آج یہ نہیں بنا اور ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا، یہ بالکل نہیں کر رہے، صبر کر رہے ہیں۔ صبر یعنی جس میں شکایت نہیں ہے، جو بن گیا وہ ہم نے کھا لیا، کیونکہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ نعمت ہے، اللہ رب العزت ہمیں کھلا رہا، صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ پورا کہ پورا ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں استقامت سکھاتا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت سکھاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں ٹرین کرتا ہے تاکہ 11 مہینے ہم ویسے ہی گزاریں۔ ہر بڑی جو کمپنی ہوتی ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کو بنا رہی ہے یا کچھ بھی کوئی کام وہ کر رہی ہے، تو وہ اپنے ورکر کو 1 مہینے کی ایڈوانس ٹریننگ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بن کر کے آ گیا ہے تو ہر سال میں 1 مہینہ ان کی یا کچھ دن ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ نئی مشینیں یہ آئی ہیں، اب یہ نئے طریقے سے آپریشن ہو رہے ہیں، تو وہ پرانے جو ڈاکٹر ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی کو بھی سیکھ سکیں اور نئے طریقے سے نئے انداز میں کام کر سکیں۔ اس کو کہتے ہیں ریفریش کورس۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ریفریش کورس جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ ہم پورے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر سے پوری برائیاں نکل جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ماحول کا ہونا، تو اللہ ماحول بھی دے دیتا ہے، قرآن سے محبت کا ہونا تو وہ بھی ہو جاتی ہے، اور شیاطین قید بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کو ہم صبر کے ساتھ گزاریں گے، کمزوری ہو جائے گی، نیند آئے گی، لیٹنے کا دل ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی کوشش کریں گے کہ یہ سیزن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت چلا جائے اور میں اجر سے محروم ہو جاؤں، کیونکہ جس دن رمضان المبارک ختم ہوگا اس دن یا تو ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے یا جہنم رسید ہو جائیں گے۔
اس کی حدیث آپ نوٹ کر لیں، اور یہ بہت اہم بات ہے آج کی کلاس کی، یوں سمجھیے کہ سب سے اہم باتوں میں سے یہ ایک بات ہے۔ جس شخص کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ آگ میں داخل ہوگا اور اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہا آمین آمین آمین۔ ممبر کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جب مسجد میں آپ جاتے ہیں تو امام صاحب جمعے کے دن کھڑے ہو کر کے جس پر خطاب کرتے ہیں اس اسٹیج کو ممبر کہتے ہیں، اور اس اسٹیج میں چڑھنے کے لیے 3 اسٹیپ ہوتی ہیں، بعض دفعہ زیادہ بھی ہوتی ہے، جو بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ اسٹیپ بھی ہوتی ہیں، تو زیادہ تر 3 اسٹیپ ہوتی ہے اور وہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ پہلے اسٹیپ میں قدم رکھا اور آمین کہا، دوسرے میں قدم رکھا آمین کہا، تیسرے میں قدم رکھا اور آمین کہا۔ صحابہ نے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا آمین آمین آمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا۔ تو جبرائیل اپنی مرضی سے آتے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک دعا لے کر کے آئے تھے، اور دعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل، یعنی فرشتوں کے سردار۔ اور دعا کی آپ نے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں اسے ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، ہلاک و برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص۔ کتنی بڑی بد دعا دے رہے ہیں جبرائیل السلام، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اور یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے، یعنی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو جس نے ماں باپ کو کی عزت نہیں کی، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کی بات نہیں مانی، تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو رمضان میں ہمارے لیے جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں جس میں زیادہ ثواب ملے گا، اس میں سے کیا کیا ہے نوٹ کر لیجئے، جو جس پہ ہم کو فوکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی عبادت اس میں ہے ایمان کی حالت میں، یعنی ہم صرف اللہ پر یقین رکھنے والے ہوں، کسی دھاگے پر، کسی پتھر پر، کسی انسان، کسی جنات پر نہیں، ہمارا پورا یقین اللہ کے اوپر کہ اللہ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے اور اللہ ہی ہماری مصیبت دور کرتا ہے۔ یہ یقین سب سے پہلی چیز ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، کہ سارے باطل معبود سے اپنی عقیدت کو ہٹا کر کے اللہ پر کر لینا یہ۔ اور اس کے بعد اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر ایمان ہو، ایمان کے بعد آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، ایمان کے بعد سب سے پہلے جو سب سے زیادہ اجر کا عمل ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان کے بعد ہے نماز، نماز کے بعد روزہ۔ یہ بہت بڑے بڑے نیکیاں ہیں، اس سے بڑے بڑے گناہ اللہ رب العزت دھو دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہم سے یہ کبھی نہ ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، کہ ہم والدین کی نافرمانی کریں، امی اور ابو کی نافرمانی کریں۔ ہم ایسے کام کریں جس سے وہ خوش ہوں۔ امی ابو کس کام سے خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں پڑھتا ہوا دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، ہمیں اچھے سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، ہمیں اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر کے، یعنی اچھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کے اندر، روزے کے اندر، اور پھر باقی 11 مہینے میں پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ امی کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، بلکہ ان کی ہیلپ کریں۔ جو لڑکیاں ہیں وہ امی کی ہیلپ کریں، کھانا بنانے میں، ہے نا، برتن وغیرہ دھونے میں، کپڑے دھونے میں، اور بھی جو دوسرے گھر کے کام امی کرتی ہیں اس میں ان کی ہیلپ کریں۔ اور اس طریقے سے ابو کے کام میں بھی ہیلپ کریں۔ ابو اگر آفس جا رہے ہیں تو ان کے جوتے کو پالش کر کے دے دیں، ان کے لیے کپڑا لا کر کے دے دیں، ان کے لیے پریس کر کے دے دیں، تو امی ابو کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور امی ابو کے بھی امی ابو ہیں تو ان کی خدمت تو اور زیادہ اچھے سے کرنا چاہیے۔ تو امی ابو کون ہیں؟ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، جو ہمیں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس رہ کر کے خوش ہوتے ہیں،
تو دادا دادی اور نانا نانی کی تو اور زیادہ خدمت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہماری امی کے بھی امی ہیں، ابو کے بھی ابو ہیں. سبحان اللہ. تو دادا دادی کی کیا خدمت کریں گے کہ ان کا چشمہ ڈھونڈ کر کے لا کر کے دیں گے، ان کے لیے پانی لا کر کے دیں گے، ان کے دوا کا خیال رکھیں گے کہ کس ٹائم میں کیا دوا لینی ہے. یہ بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں جو رمضان کے اندر ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور پھر پورے سال اہتمام کرنا ہے. یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے. تو سب سے بڑی نیکی نمبر 1 توحید، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبی پر ایمان وغیرہ. اور دوسرا نماز کا قائم کرنا. تیسرا روزہ کے رکھنا. اور روزے کی حالت میں ایک نیکی 700 گنا ہو رہی ہے تو اس میں ایک ایک نیکی کو ڈھونڈنا. تو اس میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ یہ فرض عبادتوں کے بعد والدین کی خدمت. پھر اس کے بعد اتنے ساری فضائل، کل بھی میں نے بتا کر کے آدھے میں آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ اتنے سارے فضائل کیوں ہیں رمضان میں. جیسے کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے لیے بہت اہتمام ہو رہا ہے، فوج گارڈز لگا دی گئی، فوجیں لگا دی گئی، پولیس لگ گئی، اور جو ہے بڑے بڑے نیتا ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بزنس مین ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور علماء ملنے کے لیے آ رہے ہیں. بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے یہ، کون ہے؟ تو یہ تو وہ ہے. کون ہے؟ یہ تو عرب کا پرنس ہے. تو ایسے ہی رمضان میں بے شمار فضائل ہو رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں، کیا ہے رمضان میں؟ تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے. تم کیا جانو کہ رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو قرآن کی ہمیں تلاوت کرنی ہے، قرآن کو ہمیں اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کا اپنا قرآن آپ کے پاس ہو، ہر بچے کا اپنا قرآن اس کے پاس ہو. آپ دیکھیں ہماری ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے. کیا ہم امی ابو کے کپڑے پہن لیتے ہیں؟ امی ابو کے جوتے پہن لیتے ہیں؟ امی ابو کا برش کرتے ہیں؟ ہماری ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے. اور قرآن ایسی کتاب وہ سب کی ایک ہی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ہماری اپنی کتاب، ہمارا اپنا قرآن. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کبھی آپ ہمارے گھر آئیں یا ہم آپ کو ویڈیو کالنگ کر کے دکھائیں گے، تو میرے پاس جو میری پرسنل کتابیں ہیں تو اس میں 20-25 قسم کا قرآن ہے جو صرف میرا ہے، کوئی نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. کوئی الگ الگ تفسیر ہے، کوئی الگ الگ، جیسے ایک تلاوت کرنے والا قرآن ہے، اتنا خوبصورت دکھتا ہے وہ کہ جس کا تلاوت کرنے کا دل نہ ہو تو بھی وہ قرآن کو دیکھ کر کے اور تلاوت کرنے میں، اتنے خوبصورت اس کے صفحات ہے، اتنے خوبصورت اس کی رائٹنگ ہے. پھر اسی طریقے سے ترجمے والا الگ ہے، تفسیر والا الگ ہے، ہندی کا الگ ہے، رومن کا الگ ہے نا، اور اردو کا الگ ہے، عربی کا. اس طریقے سے آپ کے پاس کم سے کم، ابھی آپ بچے ہیں تو ایک قرآن تو آپ کا اپنا ہو. پھر اس کو جب آپ پڑھیں گے تو پہلے عربی پڑھیں گے اور پھر ترجمہ پڑھیں گے. اور ترجمہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے پاس 4 ہائی لائٹر ہوں گے. 4 ہائی لائٹر آپ آج خرید لیں گے. ایک ہائی لائٹر آپ کا گرین کلر کا ہو، چاروں الگ الگ کلر کے ہو. ایک بلو کلر کا ہو، ہے نا، اچھے اچھے کلر ہو. تو 4 کلر کا آپ نے ہائی لائٹر خرید لیا. اب اس ہائی لائٹر سے کیا کریں گے؟ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، نوٹ کرتے جائیے، تو کچھ آیتیں ایسی آئیں گی جس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عطا کا ذکر ہے کہ اللہ نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، اللہ نے سورج اور چاند دیا، اللہ رب العزت تمہیں ماں باپ عطا کیے، ہے نا، اللہ رب العزت وہ ہے جس نے سورج، چاند، زمین بنایا. تو اللہ کا جہاں پہ ذکر ہے اور ایک اللہ کی عبادت کا جہاں پر ذکر ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، تو وہ آیتوں کو آپ ایک کلر سے ہائی لائٹ کر دیں گے. دوسرا کلر رسول اللہ کا جہاں پر ذکر آئے گا، جیسے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جہاں جہاں پہ یہ بات آئے گی، رسول اللہ کی جہاں پہ بات آئے گی، وہاں پر آپ دوسرے کلر سے ہائی لائٹ کریں گے. تیسرا کلر بچا ہوا ہے
तीसरा कलर उसमें हाईलाइट करेंगे जहां पे आखिरत का जिक्र है, आखिरत का जहां पे जिक्र है कि जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, पुलसिरात होगी, वगैरह वगैरह, जो जो भी आपको मीजान कायम किया जाएगा, तो उसमें आप तीसरे कलर का यूज करेंगे। चौथा ब्लू कलर आप रखें और उसमें मेरे लिए क्या हुक्म है, जैसे मैंने अभी एक आयत आपको बताया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहन्नास तकू, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से डरो। तो ये किसके लिए हुक्म है? मेरे लिए हुक्म है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे लिए हुक्म है। कहीं बात आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो मैं ईमान वाला हूं, मेरे लिए बात हो रही है। तो मेरे लिए जहां जहां पर भी ऑर्डर आया है, हुक्म आया है, वहां पे हम ब्लू पेन से उसको हाईलाइट कर देंगे। पहले क्या करेंगे, आप अपना कुरान निकालेंगे और कुरान के पहले ही सफे में लिखेंगे अल्लाह का जिक्र, ब्रैकेट में तौहीद, और उसमें एक हाइलाइटर चला देंगे। जैसे आपको अल्लाह के लिए जो है आपने येलो कलर लिया है ना, नीला कलर लिया है तो वो नीला, या ग्रीन कलर लिया है, हरा लिया है तो हरा। फिर दूसरा लाइन आप लिखेंगे रसूल अल्लाह का जिक्र, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे रिसालत, रसूल अल्लाह का जिक्र, ब्रैकेट में रिसालत। फिर उसमें जो रिसालत का जो आपका कलर होगा उसको पहले से ही वहां पे हाईलाइट कर देंगे, ताकि आपको याद रहे कि रिसालत का कलर ये वाला है, तौहीद का कलर ये वाला है। और इसी तरीके से आखिरत का कलर कौन सा है, तो आखिरत की आयत लिख करके कि आखिरत का जिक्र, और उसमें फिर वो वाला कलर आप वहां पे चला देंगे, हाईलाइट कर देंगे। फिर इसी तरीके से मेरे लिए हुक्म, मेरे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है, उसके लिए आप एक हाईलाइटर जैसे ब्लू कलर का आपने उसके लिए चूज किया है तो उसके ऊपर चला देंगे। फिर आपको रोज याद रहेगा कि अच्छा ये ग्रीन कलर रसूल अल्लाह के लिए है, और ये कलर अल्लाह के लिए है, और ये मेरे हुक्म के लिए है। तो ये पहले ही सफे में आप अपने याद के लिए कर देंगे। फिर उसके बाद आपको रोजाना कम से कम 25 आयतें अरबी में और 25 आयतों का तर्जुमा पढ़ना है। और क्योंकि ये रमजान का महीना है तो कम से कम 150 आयतें होना चाहिए जब हमारा कुरान कंप्लीट होगा। तो जिस बच्चे के अंदर जितनी अल्लाह तौफीक देगा, उस जो दुआ करेगा, जद्दोजहद करेगा, तो वो उतनी ज्यादा आयतें पढ़ पाएगा। हाँ, इसको हम शुरू करेंगे सूरह बकरा से, स्टार्ट से, कहीं ऐसा नहीं आखिर से शुरू नहीं करना, स्टार्ट से शुरू करते हुए चले जाना है। अब आए रमजान एक्शन प्लान को हम कैसे फॉलो करेंगे, उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि वक्त कम बचा है, हालांकि बात बहुत ज्यादा थी। रमजान एक्शन प्लान पिछले बार हमने आपको पीडीएफ की शक्ल में दिया था और आपने उसका प्रिंट आउट निकाला था और उसमें राइट का निशान लगाया था और रॉन्ग का निशान लगाया था। इस बार हमने उसको अपने ऐप में लेकर के आए हैं, ऐप इस्लामिक क्लासेस फॉर ऑल। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और उसमें एक है, उसमें जो है ना अलग अलग सिंबल हैं, बटने हैं, कि ये बटन जो है वो कुरान की है, ये सुबह शाम के अस्कार की है, ये लाइब्रेरी की है, और ये कोर्स की है। तो वहीं पर एक आपको बटन मिलेगी रमजान एक्शन प्लान के नाम से। ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कल या परसों में अपडेट हो जाएगा। तो कल या परसों में आपको जब वो बटन मिलेगी, रमजान एक्शन प्लान जैसी आया उसमें आप उसमें क्लिक करेंगे तो वो आपको उसमें अपना पासवर्ड डालना होगा। सबके अपने अपने पासवर्ड रहेंगे। ये पासवर्ड आपको इदारे से दिए जाएंगे, यानी हम देंगे इसको, हमारे ऑफिस में जो भी होंगे वो आपको आपका पासवर्ड देंगे हर बच्चे का। उसकी एक नॉमिनल सी फीस रहेगी, क्योंकि हमको इसमें इनामात देना है, 50 इनाम देना है बच्चों को कम से कम, ठीक है ना, इंशाल्लाह कम से कम। तो इस वजह से उस इनामात को और ये जो एप्लीकेशन बनाने में जो खर्च आया है, इसके लिए कुछ निकल जाए, इसलिए एक हल्की सी फीस रखे हैं, छोटी सी फीस रखे हैं, ताकि आप उसको सीरियसली करें भी। इसको बच्चे भी करेंगे और बड़े भी करेंगे, क्योंकि कम से कम इतने काम तो हमारे होना चाहिए, हमको अल्लाह को राजी करना है। तो ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बड़े लोगों के लिए इनामात नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें एक आपकी जो आपके ताल्लुक से जो मालूमात उसमें लिखनी होगी कि आपका नाम क्या है, आपके अब्बू का नाम क्या है, आप किस शहर के रहने वाले हैं और उम्र क्या है। तो एज जिसकी 18 से ज्यादा होगी उसको इनामात नहीं मिलेंगे।
18 تک کے بچوں کو انعامات ملیں گے، اور جو جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ اس کے نمبر کاؤنٹ کیے جائیں گے، ہے نا، ایج کے حساب سے بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ بہرحال تو اس میں جیسی آپ کا وہ اوپن ہوتا ہے تو اس میں ہر روز کے 10 سوال آئیں گے، 10 کوشچن آئیں گے، اور اس میں سب سے پہلا کوشچن کون سا ہوگا؟ کیا آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز فرض اور سنتیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی ہے؟ تو اس کو کلک کرنے کے لیے آپ کو عشاء تک کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد آپ کو کرنا ہے، ابھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ابھی کریں گے تو ظہر کی نماز تو ہم نے پڑھے نہیں ہے۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو بالکل سچائی کے ساتھ یہاں پر ہم اس کو کلک کریں گے کہ ہاں ہم نے کیا ہے یا ہم نے نہیں کیا، کیونکہ کئی بار ایسا ہوگا کہ کوئی کام آپ نہیں کر پائیں گے، اور لیکن ہم کو پوری جان لگا دینا ہے، پوری کوشش کرنا ہے کہ ہر کام ہم سے ہو۔ تو دیکھیں نماز کے اندر کتنی شرطیں لگائی گئی ہیں، فجر کی بھی ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر کوئی ایک نماز بھی چوک گئی تو آپ ہاں کا ٹک نہیں لگا سکتے، رائٹ کا ٹک نہیں لگا سکتے، آپ کو رانگ کا ہی لگانا پڑے گا۔ اس لیے پانچوں نماز پڑھنا ہے۔ اب پانچوں نماز کو کیسے پڑھنا ہے؟ فرض بھی نماز پڑھنا ہے اور سنت بھی پڑھنا ہے، یہ بھی شرط لگ گئی۔ اور پھر تیسری شرط کیا لگ گئی؟ پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو اب ایسا نہیں کہ ظہر اور عصر کو آپ نے ایک ساتھ پڑھ لیا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیا، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ صبح 9 بجے سو کر کے اٹھ رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں، اگر ایسا کیا تو آپ رائٹ کا ٹک نہیں لگا سکتے، رائٹ کا نشان نہیں لگا سکتے۔ تو پہلا یہ ہوگا، اس میں ہاں یا نہیں ہوگا، ہے نا، یس یا نو ہوگا۔ تو اس میں اگر آپ نے پانچوں نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی ہے اور سنتوں کا بھی اہتمام کیا ہے تو وہاں پہ رائٹ کا ٹک لگائیں گے۔ یہ بڑے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت اہم چیز ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کریں، اور کس ریاکاری کے لیے، اپنے لیے کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ دوسرا کوشچن رہے گا، کیا آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کے مسنون اذکار سمجھ کر پڑھے ہیں یا نہیں؟ اب اس اذکار میں بھی شرط لگ گئی، پہلا مسنون ہو، سنت سے ثابت ہو، اپنی مرضی کے نہیں۔ فرض نماز کے بعد میں نے دیکھا مسجد میں کہ کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں اور ہاتھ میں پھونکتے ہیں اور پورے جسم میں ملتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ ہاں، کب آپ اپنے ہاتھ پیر میں مل سکتے ہیں؟ جب آپ کو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، تو آپ سورہ فلق، سورہ ناس اور بھی دوسری صورتیں اور دعائیں پڑھ کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں تھتکار کر کے، پھونک کر کے اور پورے جسم میں مل سکتے ہیں، سوتے ٹائم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد نہیں کر سکتے آپ ایسا، تو مسنون ہو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، کہاں سے لائیے؟ مسنون ہونا، سنت سے ثابت ہونا، بدعت مت کریے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ہے تو ہم کو کرنا ہے۔ تو مسنون اذکار، پہلی شرط کیا لگ گئی؟ مسنون اذکار ہو، اور دوسرا سمجھ کر کے پڑھے، اس کا ترجمے کو سمجھ کر کے پڑھے۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا کہ کس طریقے سے ہم کو اس کو پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد کے ایک جیسے ہی اذکار ہیں، الگ الگ نہیں ہے، فجر کے بعد بھی وہی اذکار ہے، ظہر کے بعد بھی وہی، عصر کے بعد بھی وہی، مغرب کے بعد بھی وہی، عشاء کے بعد بھی وہی۔ ہاں، فجر کے بعد ایک ذکر جو ہے وہ الگ سے ہے، باقی سب ایک جیسے۔ تو ایک بار اگر آپ نے یاد کر لیا، یا آپ کے پاس کاپی ہونا چاہیے، ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کو ایک بک دی گئی ہے، ہر قرآن کے ساتھ میں نے اس کو پہنچایا ہوں، اور ہر کتابوں کے ساتھ میں اس کو پہنچا رہا ہوں، تاکہ ایک ایک گھر میں وہ پہنچ جائے۔ اس میں صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں اور فرض نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ایپ میں بھی ہے، وہ آپ ایپ کو کھول کر کے اور وہیں کے وہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام کے اذکار بھی اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار بھی۔ اس کے نیچے دلیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث فلاں، یہ دعا جو ہے یہ فلاں حدیث سے لی گئی اور صحیح حدیث ہے، اس کے نیچے باقاعدہ آپ کو ریفرنس مل جائے گا، یعنی مسنون ہے، وہ سنت سے ثابت ہے، من گھڑت نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا کوشچن رہے گا، اور وہاں پہ آپ کو نشان لگانا رہے گا۔ تیسرا، کیا آپ نے آج روزہ رکھا ہے؟ تو آپ اس میں رائٹ کا نشان لگا دیں گے، تیسرا سوال۔ چوتھا سوال رہے گا آپ کا، کیا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کم سے کم 50 آیتیں یا 25 آیتیں، کتنا لکھیں؟
25 ہی کرتے ہیں، ہے نا. آپ کو کوشش زیادہ کی کرنا ہے. کوشش کتنی کرنا ہے؟ 150 کی. روز 150 آیتیں ہونا چاہیے، جب جا کر کے آپ کا قرآن کمپلیٹ ہوگا. لیکن کم سے کم ہم 25 رکھتے ہیں. تو کیا آپ نے، یا آپ مشورہ دے دیجیے گا کلاس کے بعد، تو ہم اتنی آیتیں اس میں کر لیں گے. تو کیا آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کم سے کم 25 آیتیں ترجمے کے ساتھ کی ہے؟ ترجمہ. اب شرط کیا لگ گئی اس میں؟ بغیر سمجھنے. کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں خود ہی نہیں پتا. آپ اسکول میں کسی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھیں، کیا پاس ہو سکتے ہیں؟ اور ہم تو یہاں ایگزام دینے آئے ہیں. ہمارا سلیبس ہے قرآن، ہمارا سلیبس ہے حدیث سنت. اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کیا خاک عمل کریں گے؟ تو ہمیں اس کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے. تو سمجھ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ 4 ہائی لائٹر ہوں گے آپ کے پاس. آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے تعلق سے آیت ہے تو اس کے جو بھی آپ نے کلر چوز کیا اللہ کے لیے، اس کلر کو ہائی لائٹ کر دیں گے. رسالت کی آیت ہے، رسول اللہ کی آیت ہے، رسالت کی آیت کے لیے آپ نے جو کلر چوز کیا ہے اس سے آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. کوئی آیت ایسی آتی ہے جو آخرت کا ذکر ہے، آخرت میں کر دیں گے. اور چوتھی ہائی لائٹر ہمارا رہے گا میرے لیے کیا حکم ہے، اس ہائی لائٹر سے اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. یہ قرآن آپ کا ہے. قرآن کے پہلے ہی آپ اپنا نام لکھ دیجئے، یہ میرا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے؟ ہمارا قرآن ہمارا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اور یہ آپ کا پورا بہت اہم کوشچن ہے، یہ 4 نمبر کا، ہے نا. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے اندر نمبر بھی زیادہ ہو، تو اس کو بالکل بھی نہیں چوکنا ہے نا. اس میں ہم لوگ نمبر بھی زیادہ رکھیں گے. میں آج سافٹ ویئر انجینئر سے کہوں گا کہ اس میں ڈبل نمبر رکھیں 4 نمبر کے کوشچن میں. پھر 5واں نمبر کوشچن ہے، کیا آج آپ نے صبح و شام کے اذکار فجر اور عصر کے بعد سمجھ کر پڑھیں؟ کتنی شرط ہوگی اس میں؟ صبح شام کے اذکار بھی پڑھنا ہے، وقت کی پابندی سے پڑھنا. وقت کیا ہے اس کا؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد. آج میں نے ٹائمنگ دیکھا تو سمجھ کر کے پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں بس. کیا 20 منٹ نہیں نکال سکتے ہم؟ اور اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ ایک قلعے کے اندر آ گئے. کون سا قلعہ ہے وہ؟ اب آپ کو نظر بد نہیں لگے گی، آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی. جیسے ایک صحابی نے ایک دعا بتائی صبح اور شام کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر یہ دعا تم پڑھ لو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا انہوں نے؟ میں نے عثمان سے سنا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جس نے، رسول اللہ فرما رہے تھے کہ جس نے یہ دعا 3 بار صبح پڑھ لی، شام تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو وہ صحابی ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں تم مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم عثمان نے جھوٹ نہیں کہا رضی اللہ عنہ. یہ واقعی رسول اللہ کا فرمان ہے. مجھے فالس کا اثر، مجھے پیرالیسس اس لیے ہو گیا کیونکہ اس دن میں غصے میں تھا اور میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی. تو وہ غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ ان کو خود پیرالیسس ہو گیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اس دن مجھے غصہ تھا اور میں نے یہ دعا نہیں پڑھ پائی، اس وجہ سے مجھے پیرالیسس کا اٹیک ہو گیا. تو کیا پتا چلا؟ بڑی بڑی اچانک آنے والی بیماریوں سے بھی ہم بچ جائیں گے، نظر بد سے بچ جائیں گے، جادو سے بچ جائیں گے، اور اس قسم کی جتنی بھی پریشانیاں دنیا کے اندر ہے ان سب سے بچ کر کے ہم ایک قلعے کے اندر آ جائیں گے. لیکن کیا شرط ہے؟ ہم اس کو عقیدے کے ساتھ اور سمجھ کر کے پڑھیں. 2 شرط ہے. تو وہ صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں شروع میں ہی لکھا ہوا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں گے اور سمجھ کر کے یہ پورے اذکار کریں گے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. یہ 30 دن آپ کریں گے، آپ کو عادت ہو جائے گی. پھر آپ کی پوری زندگی میں وہ اذکار رہیں گے اور اللہ کی حفظ و امان میں آپ رہیں گے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی. 6واں کیا ہے؟ کیا آج آپ نے تراویح کی نماز پوری پڑھی ہے؟ پوری شرط لگ گئی ہے. تو تراویح کی نماز بھی پڑھنا ہے اور پوری پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کو اگر ہم ایمان اور احتساب، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. 7واں، کیا آج آپ نے پہلے کے گناہ، اب یہ پوائنٹ بھی بہت قیمتی ہے، کیا آج آپ نے پہلے کے گناہ جیسے علم کا حاصل نہ کرنا، جانے انجانے شرک کر دینا،
बिदअत का करना, हराम काम का करना, इसे याद करके क्या आपने अल्लाह से माफी मांगी है? तो रोजाना हमें माफी मांगना है। कोई एक खास वक्त बना ले जिसमें हम पिछले सारे गुनाह को, और पिछले गुनाहों में सबसे पहला नाफरमानी हमारी क्या हो गई अल्लाह से, कि हमने इल्म हासिल नहीं किया। तो इल्म जो हासिल नहीं किया है, फिर शिर्क किया, बिदअत किया, हराम काम हमसे हो गए, यानी झूठ बोल दिया हमने, चोरी कर ली, या नाउजुबिल्लाह अल्लाह हम सबको माफ बचा ले, और या हमने गीबत की है, या हमने किसी को मारा है, अम्मी की नाफरमानी की है, ये सब कबीरा गुनाह है। तो ऐसे गुनाहों से हम अल्लाह से तौबा करेंगे बैठ करके, और फिर अपनी डिमांड्स अल्लाह के पास रखेंगे कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और फिर रोजाना ये आपने किया है या नहीं, अगर हाँ तो आप राइट का निशान लगाएंगे। तो पहले गुनाहों को याद करके, इसमें क्या क्या शर्त लग गई, गुनाह को याद भी करना है, और फिर उसमें पछताना है, दोबारा ना करने का इरादा करना है, और तौबा करना है अल्लाह से। फिर उसके बाद अपनी अच्छी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगनी है। 8वां सवाल होगा, क्या आज आपने सदका किया है? तो आज आपको सदका बॉक्स बनाना है, बहुत खूबसूरत सा, उसमें अच्छी सी पन्नी लगा करके एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, और उसके अंदर रोजाना कुछ ना कुछ चीज डालनी है। कैसे डालेंगे आप, उसका एक तरीका, आप कि अल्लाह कब खुश होता है। आप अम्मी से खर्च के लिए पैसे लेंगे कि आज मुझे अपने खर्च के लिए पैसे दीजिए, अम्मी दे देंगे। फिर कोई जब नहीं देखेगा तो चुपके से उसके अंदर डाल देना है। क्यों चुपके से? कि ये मैंने अल्लाह तेरी रजा के लिए किया हो, दिखाने के लिए नहीं। अगर अम्मी के पास पैसे नहीं है, अब्बू के पास पैसे नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि डालना रोज है, तो आप एक खजूर डाल देंगे उसमें, और हफ्ते में एक दिन, या जब भी आप मार्केट जाते हैं 3 दिन में एक बार, या 4 दिन में एक बार, या हफ्ते में एक बार, जुमे के दिन आप नमाज के लिए जा रहे हैं, तो वो पूरी खजूर उसमें से निकालेंगे, या जो पैसे हैं वो निकालेंगे, और उसको किसी फकीर को, किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी मिस्कीन को देंगे। ठीक है? पैसे के लिए बहुत ज्यादा अम्मी अब्बू को परेशान नहीं करना है। अगर नहीं है उनके पास, तो आपको आपकी खजूर जो आपको अफ्तार के वक्त मिल रही है, उसमें से एक खजूर आपको छुपा के रखना है, और वो सदके बॉक्स में डालना है कि ये मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ठीक है? ये ऐसा करेंगे। और अगर कोई अम्मी अब्बू देते हैं, तो उसमें से जो भी उन्होंने दिया है, आप उसमें से 1 रुपए डालें, 5 रुपए डालें, 10 रुपए डालें, जितना ज्यादा डालेंगे, अगर आप याद रखें 1 रुपए डाल रहे हैं तो वो 700 हो रहा है, क्योंकि रमजान है, रोजे की हालत है। एक डाल रहे हैं, 700 रुपए डाल रहे हैं। एक खजूर डाल रहे हैं तो 700 खजूर डाल रहे हैं। अल्लाह अकबर, किस कदर सवाब है। तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर, उस सदका बॉक्स के अंदर आप डालेंगे। ये 8वां हो गया, और ये सदका बॉक्स फिर साल भर रहेगा, है ना, इंशाअल्लाह। 9वां सवाल है हमारा, और 9वां सवाल बहुत जबरदस्त है। क्या है 9वां सवाल? आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें 30 दुआएं होंगी, छोटी छोटी दुआ, और वो सब आपको याद भी है, छोटी छोटी हदीसें, वो भी आपको काफी कुछ याद है, 30 हदीस रहेगी, और 3-3 नाम रहेंगे रोज के, अल्लाह सुब्हान ताला की अस्माउल हुस्ना, 3-3 नाम रहेंगे, तो वो भी कई बच्चों को याद है। तो एक दुआ, एक हदीस रेफरेंस के साथ, और 3 नाम, ये रोजाना के आपको याद करना है। अगर पहले से याद है तो आपका वो बच गया, और फिर आप उसमें टिक कर दें। एक हदीस, उसमें क्या लिखा रहेगा, क्या आपने आज एक हदीस याद की है जो आपको दी गई है ना, जो पीडीएफ दी गई है 3, और वो पीडीएफ भी उसी में होगा आपके ऐप में, और एक दुआ याद की है, एक हदीस याद की है, और 3 नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के याद किए हैं जो आपको दिए गए हैं, तो आप उसमें राइट का निशान लगा देंगे। अगर नहीं किए हैं तो रॉन्ग का निशान लग जाएगा। ये 9वां सवाल। 10वां सवाल, आपको एक ऑडियो दिया जाएगा जो मुश्किल से 2 मिनट का रहेगा, 1.5 से 2 मिनट, और उस 2 मिनट के ऑडियो के अंदर एक आपके लिए एक होमवर्क होगा, और उस होमवर्क को आपको समझना होगा, या जो भी वो होमवर्क है उस होमवर्क को पूरा करके, और फिर वहां पे आपको राइट का निशान लगा देना। सिर्फ 2 मिनट का, ज्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट का। वो ऑडियो को सुनना है, वहीं पे क्लिक करके आप सुन लेंगे, और सुन करके उसमें निशान लगा देंगे। कितना इजी हो गया। तो वो जो 2 मिनट का क्वेश्चन वीडियो रहेगा, वो आपका पूरा 30 पारे कवर करेगा, क्योंकि रोजाना आएगा।
اب یہ ایک دن ہو گیا آپ کا، یہ دن ختم ہو گیا عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، اور رات ہو گئی، یہ دن اب دوبارہ نہیں آئے گا، یہ پنہ اب نہیں کھلے گا، یہ پیج اب نہیں کھلے گا، ایک رمضان ختم، بات ختم۔ اس لیے رمضان جب شروع ہو جائے گا تو کسی کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، سارے ایڈمیشن رمضان کے پہلے لینا پڑے گا، کیونکہ ایک رمضان ختم ہو گیا، اب وہ پیج نہیں کھلے گا۔ اب دوسرا رمضان آیا تو آپ نے اس میں کلک کیا تو دوسرا رمضان کھل جائے گا، کہ آج 2 رمضان ہے، تو 2 رمضان میں یہی کام ریپیٹ کرنا ہے، یہی 10 کام آپ کو ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کا رمضان ایکشن پلان رہے گا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو نماز بھی سناؤں کہ نماز ہم کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی صرف ایک آیت ہی صحیح میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز میں سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وضو کرنا ہوتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ وضو کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واشہد ان محمد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے کر دے۔ اور وضو کے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ بعض بچوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے، بہت جلدی جلدی وضو بناتے ہیں اور کہیں کونی سوکھی ہوئی ہے، کہیں ایڑی سوکھی ہوئی ہے، تو سوکھی جگہ کو اللہ رب العزت آگ لگائے گا۔ اب دیکھیں کتنا سخت جرم ہے، اس لیے وہاں پہ آپ کو کوئی بھی جگہ خوب اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے، کیونکہ وضو اچھے سے ہوگا تو نماز اچھے سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہوں گے۔ اور وضو کیسے ٹوٹتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں، پیشاب پاخانہ وغیرہ سے وضو ٹوٹتا ہے، گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو وضو کو کی ہم حفاظت کریں، رمضان میں دن بھر ہم وضو کی حفاظت کریں، جیسے وضو ٹوٹا وضو کر لیجئے، وضو ٹوٹا وضو کر لیجئے، کیونکہ وضو میں آپ جب ذکر اذکار کریں گے اس کی تاثیر الگ ہوگی۔ وضو میں آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہیں، اس کی تاثیر الگ ہوگی، اس کی نیکیاں الگ ہوگی، تو آپ وضو سے رہنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب اذان ہوئی تو اذان کے الفاظ دہرائیں گے، اور اذان کے الفاظ دہرا کر کے صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا کتنی ہے؟ 3 دعائیں، اور تینوں دعا کو پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلے اذان کے بعد کی جو دعا ہے، جب اذان ختم ہو جائے تو درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم کون سی؟ جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا للوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ اس مکمل پوری پکار اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، یہ جو پکار پکاری گئی ہے اذان کی، اور جو نماز کھڑی ہونے والی ہے اس کے رب، آت محمد الوسیلۃ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اسے مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اے اللہ وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری دعا، اذان کے بعد یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی اس کی فضیلت بتاتا تو آپ کہتے ہیں واقعی۔ تو کیا ہے یہ دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں،
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر، اور دین کے اسلام ہونے پر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی بہت فضائل ہیں، اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کس کس بات کا خیال رکھیں گے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے قبلہ رخ ہوں گے۔ دوسرا، دل میں نماز کی نیت کر لیں گے، دل میں نماز کی نیت کر لیں گے کہ ابھی ہم فجر کی پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلے کی طرف کرتے ہوئے، قبلے کی طرف کرتے ہوئے کندھے یا کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دیں گے۔ اب نیت باندھے ہیں تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دو دعائیں ہیں، دعائے ثنا دو قسم کی ہے، تو اس میں سے جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھنا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ ایسی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے اندر دوری ہے، ایسٹ اور ویسٹ کے اندر دوری ہے، ایسی دعا میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں کر دے، یعنی میرے گناہ ختم کر دے اللہ۔ تو اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جیسی دوری کر دے۔ اللہم نکنی من الخطایا کما بعد خطایا کما ینکس ثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے اولوں سے دھو دے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، من خطایای، اور میری خطاؤں کو دور فرما، بالماء والثلج والبرد، پانی سے اور اولوں سے میرے گناہوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے جیسا کپڑے سے میل کو دور کیا جاتا ہے۔ یہ دعا، اگر یہ دعا یاد نہیں ہے، اور یہ دعا کہاں کی ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے، یا پھر یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس دعا کو ضرور یاد کریں، ہے نا، بہت قیمتی دعا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ دعا پڑھیں گے جو ابو داؤد اور ترمذی کی ہے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں، اور تیرے نام بابرکت، اور تیرے مقام شان بہت اونچا ہے، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ سبحانک اللہ، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، حمد تیرے لیے، وتبارک اسمک وتعالی، نا یہ پوری دعا۔ پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، کس کو؟ تعوذ یہاں پر پڑھیں گے۔ پھر تسمیہ، یعنی نماز اب شروع، سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں، اور قرآن بھی شروع ہو رہا ہے، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ اس کی آیت ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے، تمام قسم کا شکر اللہ تیرے لیے ہے۔ الحمدللہ رب، تو رب ہے عالمین، تمام عالموں کا۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا رب سن رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے، یہ عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جب ہم ایسا کہتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو بندے نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، یعنی صحیح راستہ، اور اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے دے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ کا راستہ ہمیں عطا فرما دے اللہ۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا لے جن پر تیرا عذاب آیا اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے، اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے بھی ہمیں بچا لے جو گمراہ ہو گئے۔ آمین، اے اللہ قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو سورت یاد ہے وہ سورت کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ پھر رکوع کریں گے، اور پھر اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم،
رکوع میں ہم کیا پڑھیں گے؟ چلیں رکوع کی دعا سن کر کے اور میں بات کو اپنی ختم کرتا ہوں. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظیم رب. یعنی یہ جو عیب لگاتے ہیں یہ شرک کا عیب، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا کو چلانے کے لیے. یہ دعا پڑھیں گے یا یہ دعا پڑھیں گے جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. بہت پیاری دعا ہے. اور یہ رکوع میں اور سجدے میں دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. کہاں ملے گی یہ آپ کو نماز کے باب میں مل جائے گی شروع میں. تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے رب تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب یہ آپ سجدے میں پڑھیں گے کتنی پیاری دعا ہے. تیسری ایک اور دعا ہے، وہ دعا کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. دیکھیں ابھی میرے ذہن سے نکل گئی ہوں. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کیا پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے، اور نہیں کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر کیا دعا کریں گے؟ یہ قوما کی دعا کہلاتی ہے. اللہم ربنا ولک الحمد، یا اللہ ہمارے رب، اے اللہ ہمارے رب تمام تعریف صرف تیرے لیے ہے. یا یہ دعا پڑھیں، ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، بہت تعریف جو پاکیزہ اور بابرکت ہے. پھر سجدہ کریں گے، اور سجدے کو بہت ہی اطمینان سے اور صحیح تھا. پہلے ناک رکھیں گے، پھر اس کے بعد ماتھا. سب سے پہلے جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ہاتھ جائے گا، پھر گھٹنا، پھر ناک، پھر ماتھا. اور پھر اس کے بعد کیا دعا کریں گے؟ سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا بلند رب. سبحان، پاک کس چیز سے؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے شرک سے. پھر یا یہ دعا پڑھیں گے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جو رکوع میں ہم نے پڑھا تھا. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اے ہمارے رب تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ بھی پڑھیں گے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ بھی دعا سجدے کی بھی ہے اور رکوع کی بھی ہے. نہیں سوری، سجدے کی دعا ہے نا. جلسے کی دعا، رب اغفر لی رب اغفر لی، یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. پھر اس کے بعد دونوں سجدوں کے بعد جو دوسری رکعت ہوگی اس میں تشہد پڑھیں گے. تشہد میں التحیات للہ، یہاں پہ اللہ کے نبی کو سلام بھیجیں گے. پھر درود شریف پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں گے جو کل بتایا گیا تھا. اس طریقے سے ہم سمجھ کر کے نماز کو پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار جو مسنون اذکار ہیں، یعنی جو سنت سے ثابت ہیں، جو رسول اللہ نے کیے ہیں. تو سب سے پہلے جیسی سلام پھیریں گے تو پڑھیں گے اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام، ہے نا. اللہ اکبر ایک بار پڑھیں گے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. استغفر اللہ 3 بار پڑھیں گے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سبحان. دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے. جتنی بھی سلامتی ہے وہ کس سے ہے؟ اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے. رب تو بڑی برکت والا ہے، اے عزت اور بزرگی والے، اے عزت اور بزرگی والے تبارکا. اچھا چلے پھر چوتھی دعا، ربی آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. ایک صحابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اسے کبھی نہیں بھولنا، یہ ہر نماز کے بعد 3 بار ضرور پڑھنا. ربی آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، اے میرے رب میری مدد کر تیرے ذکر اور شکر کرنے
پر اور میری اچھی طرح عبادت کرنے پر. اے اللہ مجھے توفیق دے یا میری مدد کر تیرا خوب ذکر کرنے میں، شکر کرنے میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں. ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء. سارے جو ذکر ہیں وہ سب توحید پر ہیں. تو آپ اس کو خوب سمجھ کر کے پڑھیں گے. یہ آپ کو آپ کے ایپ میں بھی دیے گئے ہیں، اور جو آپ کو صبح شام کے اذکار پہنچائے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس کاپی بھی ہے اور آپ کے پاس ایپ میں بھی ہے. تو جیسے بھی آپ کو آسانی ہو اس کو پڑھ کر کے اور یہ ایکشن پلان آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد اس میں جو فرسٹ آئے گا اور ایسے اچھے جو نمبرات کو لے کر کے جو بچے آئیں گے، ایسے تقریباً 25 یا 50 بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایپ میں ڈال دوں گا. تو تقریباً 25 یا 50 بچوں کو ہم لوگ 50 بچوں کر لیں، جیسا بھی آپ کا مشورہ، ان کو انعامات دیے جائیں گے انشاءاللہ سینٹر کی طرف سے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے سنا پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.